بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ فریحہ اچھی جاب کی تلاش میں دوسرے شہر گئی۔ ہوٹل کے ہائی کاسٹ وہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی اور کام کوئی اچھا مل نہیں رہا تھا۔ تبھی ایک دوست نے اسے ایک اسکول کا بتایا کہ وہاں واچ مین کا اپارٹمنٹ کم رینٹ پر اویلیبل ہے۔ فریحہ نے سوچا کہ جب تک کام نہیں مل رہا کیوں نہ میں وہاں رہ لوں، تو فریحہ نے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سامان پیک کر کے وہاں رہنے چلی گئی۔ اسکول کے اندر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جو واچ مین کے لیے بنایا گیا تھا، پر کوئی بھی واچ مین وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فریحہ وہاں شفٹ ہو گئی۔ دن کے ٹائم وہ اسکول بچوں کی آوازوں سے گونجتا رہتا تھا، پر رات کو وہاں کا سناٹا کچھ اور ہی بیان کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد اسی اسکول میں میوزک ٹیچر کی پوسٹ اناؤنسمنٹ ہوئی۔ فریحہ کو میوزک کا کافی نالج تھا، تو اس نے سوچا کہ گھر چلانے کے لیے کچھ عرصہ میوزک ٹیچر بن جاؤں، رینٹ بھی ہاف ہو جائے گا، اور پرنسپل سے مل کر وہ وہاں میوزک ٹیچر لگ گئی۔ فریحہ بچوں کو میوزک سکھانے لگی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ تبھی ایک دن رات کو جب فریحہ سوئی ہوئی تھی تو اسے تیز میوزک کی آواز آنے لگی۔ وہ شور سے اٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس وقت خالی اسکول میں میوزک کون بجا رہا ہے۔ اس نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور تبھی اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا جیسے کچھ بچے اس میوزک کے ساتھ پویم بھی گا رہے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچی جہاں سے آواز آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کمرے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ ناک کیا پر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ تب اس نے تالا توڑنے کی سوچی اور بڑا سا پتھر مار کر تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے وہ اندر گئی تو دیکھا کہ کمرہ بالکل سنسان پڑا ہے، جیسے بہت ٹائم سے بند ہو، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف کچھ میوزک انسٹرومنٹس تھے۔ فریحہ بہت حیران ہوئی اور ڈر بھی گئی، پر اس نے خیال کیا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو اور آوازیں کہیں باہر سے آ رہی ہوں گی۔ اس نے دروازے کو واپس کنڈی لگائی اور سونے چلی گئی، پر اس رات وہ سو نہ سکی کیونکہ آوازیں پھر سے آنے لگیں اور پوری رات یہی چلتا رہا۔ اگلے دن جب فریحہ اسکول پہنچی تو اسے ایک بچے نے ایک چٹ دی اور چلا گیا۔ اس پہ پرنسپل کی طرح سے کچھ لکھا تھا۔ وہ دیکھ کر فریحہ بچوں کی کلاس لینے اسی میوزک روم میں چلی گئی۔ بچے فریحہ کے ساتھ ساتھ پویم گا رہے تھے۔ تبھی پرنسپل روم میں آئیں۔ وہ کافی غصے میں بھی تھیں اور گھبرائی ہوئی بھی تھیں۔ وہ فریحہ سے پوچھنے لگی کہ تم اپنی کلاس میں کیوں نہیں گئی اور یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو فریحہ نے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بچوں کی اور سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کلاس ہی لے رہی ہوں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں آج اس پرانے میوزک روم میں کلاس لوں۔ پرنسپل نے کہا کن کی کلاس لے رہی ہو؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب فریحہ نے مڑ کے دیکھا تو واقعی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ فریحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کافی پریشان ہوئی کہ بچے اچانک کہاں غائب ہو گئے اور یہ سب کیا ماجرا ہے۔ پرنسپل نے اسے روم واپس بند کرنے کا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فریحہ جلدی جلدی اپنا سامان اٹھانے لگی۔ اسے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت ڈر گئی پر کسی سے یہ بات شیئر نہ کی۔ اسی دن رات کو پھر سے وہ آوازیں آنے لگیں اور فریحہ کے گھر میں جو میوزک انسٹرومنٹس تھے وہ بھی اپنے آپ بجنے لگے۔ کوئی دروازے پہ بھی بہت زور زور سے دستک دینے لگا۔ فریحہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ فریحہ نے وہ پرچی کھولی تو اس پر لکھا ہوا تھا ہیلپ اس۔ فریحہ بہت ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ جو کوئی بھی ہے وہ ضرور فریحہ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فریحہ نے اپنی ٹارچ اٹھائی
اور ڈرتے ڈرتے پھر اسی کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں جتنے بھی دروازے تھے وہ خود ہی کھلنے لگے، ایسے جیسے کہ کوئی خود فریحہ کو بلا رہا ہے۔ جب فریحہ اس کمرے کے اندھیرے میں پہنچی تو فلیش بیک کی طرح اس کے سامنے 1 سال پرانا منظر آنے لگا، جس میں کچھ بچے پویم گا رہے ہیں اور اسکول کی پرنسپل انہیں میوزک سکھا رہی ہیں۔ تبھی پرنسپل کو ایک فون آتا ہے اور وہ اپنے فون سننے کے لیے روم سے باہر آتی ہیں۔ وہ فون پہ کسی کے ساتھ کروڑوں روپے کے فراڈ کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی فون بند ہوتا ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو بچے اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے کہ بچے یہ بات سب کو بتا دیں گے۔ وہ بچوں کو بہانے سے روم میں بٹھاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ بچے اگر زندہ رہے تو آج یا کل یہ سب باتیں سب کو بتا دیں گے اور مجھے جیل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کے اس نے چاکلیٹ میں زہر ملایا اور بچوں کو کھلا دیا۔ وہ بچے مر گئے تو رات کو واچ مین کو بلا کر ان کی لاش وہیں دبا دی اور واچ مین کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں الزام تمہیں پہ لگا دوں گی کہ تم نے انہیں مار کے یہاں دبا دیا۔ بچوں کے ماں باپ کو بول دیا کہ بچے اسکول سے بھاگ گئے ہیں۔ پولیس کو بھی پیسہ کھلا دیا جس پر انہوں نے بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی اور روم ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ سین جیسے ہی ختم ہوا فریحہ کے سامنے وہ بچے آ گئے اور فریحہ سے مدد مانگنے لگے کہ ہمیں انصاف دلاؤ۔ اگلے دن فریحہ نے پرنسپل کو ایک فیک کال کیا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے 1 سال پہلے کیا کیا تھا اور میں نے اسی میوزک روم میں ثبوت بھی رکھا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو وہاں آ کے دیکھ لو۔ پرنسپل ڈرتی گھبراتی اسی کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر کانپنے لگی کہ وہ بچے وہاں بیٹھے پویم گا رہے ہیں۔ پرنسپل زور زور سے چلانے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے 1 سال پہلے تمہیں خود زہر دے کے مارا تھا، تم کیسے زندہ ہو سکتے ہو، اور زور زور سے رونے لگی۔ تبھی پولیس انسپکٹر اور فریحہ جو چھپ کر ویڈیو بنا رہے تھے سامنے آ گئے، اور کیونکہ پرنسپل نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا تھا تو انسپکٹر نے گرفتار کر لیا اس کو اور انویسٹیگیشن کر کے ان بچوں کی لاشیں وہاں سے نکال لیں اور انہیں دفنایا۔ اس سب کے بعد فریحہ کو اس کی بہادری پہ انعام دیا گیا اور وہ اسی اسکول میں میوزک ٹیچر رہی۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا کہ کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کریں تاکہ میں ایسی ہی آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔